السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج ہمارا 19واں درس ہے۔ نماز کی ترتیب اور نماز کے شرائط اور فرائض کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ آج کا عنوان بھی نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ سوال: ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہیں، رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں۔ سوال: نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ جواب: 6 چیزیں فرض ہیں۔ اول تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرے قیام یعنی کھڑا ہونا، تیسرے قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، چوتھے رکوع کرنا، پانچویں دونوں سجدے، چھٹے قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہیں، رکن نہیں۔ سوال: تکبیر تحریمہ شرط ہیں تو اسے پہلی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ جواب: چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ تکبیر تحریمہ کا بیان۔ سوال: تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے کہی تو جائز ہوئی یا نہیں؟ یعنی بالکل جھک کر کہی تو جائز ہوئی یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے، یعنی بالکل کھڑا ہونا، قیام جسے کہتے ہیں، یہ مکمل ہو، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے۔ اس سے پہلے اگر آدمی جھکا ہوا ہی ہے، ابھی بالکل صحیح کھڑا بھی نہیں ہوا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان۔ سوال: قیام سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے، بالکل انسان کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ بھی اپنے گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ سوال: قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہیں؟ جواب: فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے، بغیر کسی عذر کے بیٹھنا درست نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ سوال: اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ سوال: نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ جواب: نفل نماز میں قیام فرض نہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ عام طور پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے، لہذا مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نفل نماز عادت اس طرح کی لوگوں کی بن چکی ہیں کہ وہ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، آپ تندرست ہیں اور کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی آپ کو نفل بھی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو مکمل ثواب ملے۔ اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے نفل نماز، حرج کوئی نہیں، اجازت ہے، لیکن آپ کو ثواب نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ نماز کے دوسرے رکن قرات کا بیان۔ سوال: قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ سوال: کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب یا سنت یا نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ کہ ایک شخص ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، اسے کچھ یاد نہیں، یا ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے مسلمان تو ہے لیکن ابھی تک قرآن سیکھا ہی نہیں، 1 آیت بھی یاد نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لیں
اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہیں۔ قرأت فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گنہگار ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہیں کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھیں۔ سوال: کن نمازوں میں قرأت آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرأت آہستہ کرنی چاہیے۔ منفرد سے مراد ہے کہ انسان جو خود اپنی نماز پڑھنے والا ہو اسے منفرد کہتے ہیں۔ سوال: زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے، یعنی کتنا زور سے پڑھیں؟ جواب: زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ سوال: جن نمازوں میں آواز سے قرأت کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال: جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں سری نماز کہتے ہیں، کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہیں، صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ یعنی زبان سے نہ کہیں، من ہی من میں پڑھے، جی میں پڑھے۔ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان۔ سوال: رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ جواب: رکوع کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یعنی اتنا جھکنا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز میں کسی شخص نے رکوع کیا لیکن اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی وہ واپس کھڑا ہو گیا، تب اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا یہ فرض چھوٹ جائے گا۔ سوال: رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہیں اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے، مرد کے لیے۔ سوال: اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کریں؟ یعنی بالکل وہ پہلے سے ہی جھکا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ جواب: سر سے اشارہ کر لیں یا صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ سوال: سجدے سے کیا مراد ہے؟ جواب: زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کریں تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا۔ سوال: ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ جواب: دونوں سجدے فرض ہیں۔ سوال: اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کریں؟ جواب: سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ سوال: پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کریں؟ جواب: اچھی طرح بیٹھ جائیں پھر دوسرا سجدہ کریں، ایسا نہیں کہ ابھی ایک سجدہ مکمل کیا بھی نہیں، اٹھیں اور فوراً دوسرے صحیح سے بیٹھے بھی نہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ سوال: عیدین یا جمعہ اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نماز کے 5ویں رکن قاعدہ اخیرہ کا بیان۔ سوال: قاعدہ اخیرہ کی کتنی مقدار فرض ہیں؟ جواب: التحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہیں۔ سوال: قاعدہ اخیرہ کن کن نمازوں میں فرض ہیں؟ جواب: تمام نمازوں میں، خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، قاعدہ اخیرہ فرض ہیں۔ واجبات نماز کا بیان۔ سوال: واجبات نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا جائے یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: واجبات نماز کتنے ہیں؟ جواب: واجبات نماز 14 ہیں۔
نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا۔ نمبر 9 قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار تحیات کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13 نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ سوال نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟ جواب جو چیزیں نماز میں حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی انہیں سنت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، اور قصداً چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ عمل سنت ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا، لہذا یہ شخص ملامت کا مستحق ہے۔ سوال نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ انسان کہیں تک بھی ہاتھ اٹھا لے نماز ہو جائے گی، لیکن کانوں تک اٹھانا سنت ہے، اس طرح۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، اس طرح بالکل ملی ہوئی بھی نہیں، بالکل کھلی بھی، اپنے حال پر رکھنا۔ نمبر 3 تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، اس طرح کر کے تکبیر نہ کہنا بلکہ سیدھا اپنا رخ قبلے کی جانب کرنا۔ نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5 سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، اس طرح یہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح کر کے ناف کے نیچے باندھیں گے۔ نمبر 6 ثنا پڑھنا۔ نمبر 7 تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 8 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 9 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 10 آمین کہنا۔ نمبر 11 ثنا، تعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ نمبر 13 رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ نمبر 15 قوما میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا، یعنی یہ جو دونوں تسمیع اور تحمید آئے دونوں کہنا۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17 جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ پر۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 19 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ نمبر 20 درود کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ نماز کے مستحبات کا بیان۔
سوال، نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ جواب، نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا، بالکل ہاتھ آستینوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، دونوں ہتھیلی کو باہر رکھنا۔ نمبر 2، رکوع سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسہ اور قاعدہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 4، کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا۔ نمبر 5، جمائی میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا۔ یعنی دوران نماز قیام کی حالت میں اگر جمائی آتے ہیں تو اس طرح دائیں ہاتھ سے کر لیں گے، اور قیام کے علاوہ حالت میں اگر جمائی آتی ہیں تو بائیں ہاتھ کی پشت سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ نماز کے فرائض، شرائط، ارکان، نماز کے فرائض، واجبات اور سنن، مستحبات سب کو ہم نے پڑھا۔ یہ تمام کے تمام اہم امور، اہم مسائل ہیں جس کا جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ اسے تعلیم الاسلام کے اس نماز کے مسائل کو آپ ضرور بار بار پڑھیں، اس حد تک پڑھیں کہ آپ کو یہ مسائل یاد ہو جائیں، اس کا استحضار ہو جائے، تاکہ آپ کی نماز بھی کامل ہو، مکمل ہو، اور نماز کی اس تعلیمات کو اور تعلیم الاسلام کے مکمل حصوں کو، جو ایک ہمارا مقصد ہے اسلامک اویئرنیس کا، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ شیئر کریں اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوائنٹ کریں، لوگوں کو اس سے جوڑیں۔ اللہ تعالی ہم تمام